رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم میں اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں علماء اہل سنت کے حوالے سے، اور عوام الناس جس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ایک طرف سوچنے کے بجائے صدق کے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھیے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور خصوصی عوام اہل سنت سے یہ میری جو ہے وہ ایک ویڈیو ہے، اس کو مکمل دیکھیے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو چل رہی ہے، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور قبلہ شاہ صاحب مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی صاحب، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب زندہ شرفہ و تعالی اللہ عمرہ، اور ایک جانب جو ہیں وہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب اطال اللہ و عمرہ۔ اب دیکھیں ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں نے رکھنی تھی کہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو ہے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں وہ علماء ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اب دیکھیں، انبیاء کے جو یہ وارث ہیں، یہ اعزاز، یہ تحفہ کسی عام شخص نے ان کو نہیں دیا، یا کسی دنیاوی بندے نے نہیں دیا، یا کسی ڈاکٹر نے، کسی انجینئر نے، کسی پائلٹ نے، دنیاوی کسی منصب یافتہ شخص نے نہیں دیا، بلکہ یہ مولا تاجدار، یہ جو اعزاز ہے وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علماء کو عطا کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم جیسی نعمت موجود ہے۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے کہ اس کے اندر یہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اصل موضوع کی جانب، علماء کا اختلاف۔ تو اب دیکھیں، ایک عالم دین ہوتا ہے تو وہ عالم دین ایک ٹائم پیریڈ لگا کر، اپنی زندگی کا کچھ وقت لگا کر، کچھ عمر دے کر جو ہے وہ اس منصب پر جو ہے وہ فائز ہوتا ہے۔ ہم کسی کو علماء کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، تو وہ عالم دین ایسے ہی نہیں بن جاتا کہ وہ رات کو سویا اور صبح اٹھا تو وہ شیخ القرآن بنا ہو، شیخ الحدیث بنا ہو، شیخ التفسیر بنا ہو۔ لیکن اس سے جو ہے وہ اس کی محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کے اوپر ہی جو ہے وہ اس منصب پر پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہو رہی ہے، قرآن کریم فرقان حمید تو ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ علماء ہی ہوتے ہیں، اور علماء کی طرف نشاندہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم دین جو ان کے پاس ہوتا ہے، یہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ، کیونکہ ان کو تمام معاملات معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس چیز سے جو ہے وہ دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے، کس سے جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے، کس سے جو ہے وہ اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے، اور کس سے جو ہے وہ ہمارے دنیاوی اور اخروی حالات بہتر ہوتے ہیں۔
تو اب دیکھیں یہ علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، ایک عالم دین دوسرے عالم دین پر کسی بات پر اختلاف کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ دلائل ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ سید مشاہد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کچھ عبارات کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ علماء کے اختلاف کے اندر جو اختلاف علماء دین کا ہے، جو کہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہو رہا ہے، وہ اختلاف میں داخل ہو کر جو عوام اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور جس طرح لینگویج استعمال کر رہی ہے، علماء کے خلاف جو ہے وہ جیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے، تو یہ یقیناً ایسے الفاظ ہیں جن کی گرفت ہونی چاہیے۔ عوام الناس کو میں یہ سمجھتا ہوں، عوام الناس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ آپ اس چیز میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو معلومات ہی نہیں ہے۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے اگر اختلاف کر رہا ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، اپنے دلائل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اگر عوام الناس کو اٹھا لیا جائے اور ان سے جو ہے وہ بنیادی مسائل بھی پوچھ لیے جائیں تو یقیناً یہ عوام بنیادی مسائل بھی نہیں جانتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود صرف عقیدت کی بنیاد پر جو علماء کرام کو جو ہے وہ بےہودہ زبان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح اب جیسے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب جیدہ شرفو کے جو چاہنے والے ہیں، وہ سید السادات مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو جس طرح لگام ڈالی ہوئی ہے، پٹا ڈالا ہوا ہے، اس طرح کسی نے بھی نہیں ڈالا ہوا۔ اس طرح مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو پٹا ڈالا ہوا ہے، تو اس طرح کسی نے بھی نہیں ڈالا ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ کاوشیں، ان کی ساری یہ محنتیں ایک طرف کر کے ان کے اوپر جو الفاظ، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ الامان والحفیظ میں اس طرح آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب جیدہ شرفو کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب اس وقت مسلک اہل سنت کے جتنے بڑے نمائندے ہیں اور جتنی خدمات ان کی مسلک اہل سنت کے لیے ہے، شاید ہی کسی اور کی جو ہے وہ اتنی خدمات ہو۔ اب دیکھیں ہماری جو ہے وہ اہل سنت کی جتنی تنظیمات ہیں، ان کے اندر کچھ آپسی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں مفتی منیب الرحمن صاحب جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے مسئلے حل کرواتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب اس وقت اہل سنت کے روحانی باپ ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر قبلہ شاہ صاحب کا مفتی منیب الرحمن صاحب سے کوئی اختلاف ہوا بھی ہے تو عوام الناس اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائے، اس کو جو ہے وہ موضوعات نہ بنائیں، ایک کی عقیدت کے اندر جو ہے آپ دوسروں کو گالیاں نہ دیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علماء کا پابند بنایا ہے، صحیح العقیدہ علماء کا پابند بنایا ہے، تو آپ جن کے پابند ہیں آپ انہی کے خلاف جو ہے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب جو ہے ان کے جو بھی آپس میں معاملات ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب کے ساتھ، یقیناً یہ زندگی بھر نہیں چلیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ٹھیک ہے، ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے جب علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اپنے تفردات رکھے جاتے ہیں، تو پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن عوام الناس اس پر گفتگو کر کے اپنے نامہ اعمال میں جتنے گناہ کا جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے، تو اس کا جواب بروز محشر میں کیا دے گی وہ؟ عام لوگ جو ہے وہ علماء کے آپسی اختلاف کے اندر جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ بروز محشر کیا جواب دیں گے؟ یہ علماء جو ہے وہ اگر آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں تو کل بروز قیامت ان پر اتنی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرآن و سنت پیش کریں گے، یہ رب کا فرمان پیش کریں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پیش کریں گے۔ عوام الناس سے جو ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہا، اس پر عوام الناس کیا پیش کرے گی؟ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے وارثین کے بارے میں اس طرح گفتگو کی، تو اس وقت جو ہے وہ عوام الناس حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کرے گی؟ تو میری عوام الناس سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں بنتا کہ ان کے علماء کے آپسی اختلافات کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ان میں آپسی کوئی اختلافات بھی اور آپ کو کسی سے عقیدت بھی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کا اپنا کرنے والا کام ہے اس کو کیجیے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ آگے جا کے گرفت نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ
نہ ہو۔ اور جہاں تک علماء کی بات ہے تو میں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو سے عرض کروں گا کہ قبلہ، عرض یہ ہے کہ ہم سب کو جس چیز نے جوڑا ہوا ہے وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرفو بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اختلافات بھی ہیں تو آپ ایسے ذرائع تلاش کریں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈسکس کریں اور مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالیں۔ اس کو سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں۔ اور اگر ہمارے علماء کرام یا شاہ صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز صرف علماء ہی سنتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، یہ عوام بھی سنتی ہے، اور عوام کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ جہالت پائے جو ہے وہ موجود ہے، اور کلپ کا جو ہے وہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہیں سے اٹھا کے کہیں جوڑ دیتے ہیں، کہیں سے اٹھا کے کہیں جوڑ دیتے ہیں، اور پھر مزید جو ہے وہ افراتفری پھیلتی ہے۔ تو میری قبلہ شاہ صاحب سے اور جو علماء اہل سنت ہیں ان سے مؤدبانہ خادم ہونے کی حیثیت سے عرض ہے کہ اپنے آپسی معاملات، اختلافات جو ہیں یہ آپ بیٹھ کر حل کریں، ٹیبل پر بیٹھ کر جو اس کو آپ حل فرمائیں۔ اس کو عوام کی زینت نہ بنائیں۔ عوام کو نہیں معلوم، عوام نہیں جانتی کہ یہ علماء کے اختلافات کیا ہوتے ہیں، علمی اختلافات کیا ہوتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کون سی عبارات پر شاہ صاحب نے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، عوام کو نہیں پتہ، عوام ان باتوں کو نہیں جانتی۔ عوام سے تو آپ وضو کے مسائل پوچھیں تو اس میں اٹک جاتی ہے، ان کو کیا پتہ فتاوی رضوی شریف کی کتنی جلدیں، ان کو کیا معلوم سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ بد مذہبوں پر جو ہے وہ کیوں کفر کے فتوے لگائیں۔ عوام نہیں جانتی اس بات کو، تو اس لیے خدا را عوام اہل سنت کو جو ہے وہ توڑنے سے بچیں، آپ خود بچائیں اور جوڑنے کی بات کریں۔ اس وقت ویسی آپ کے سامنے صورتحال جو ہے وہ بالکل سامنے یہ ہے کہ اس وقت کتنے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو میرا جو ہے وہ خادم ہونے کی حیثیت سے یا آپ تمام لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کھیلنے کے بجائے اس کو مسئلے کو بیٹھ کر حل کریں۔ شاہ صاحب اگر آپ کے مسائل ہیں تو آپ ذرائع تلاش کریں مفتی منیب الرحمان صاحب سے، یا انتظار کریں وقت کا۔ ویڈیو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ویڈیو ڈالنے کے بعد جو صورتحال رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس طرح جو ہے وہ طوفان بدتمیزی پھیلایا گیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے، آپ سب وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ان سب موضوعات کو علماء کو، خواص کو جو ہے وہ آپس میں مل کر ہی جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے، آپسی معاملات کو، نہ کہ عوام کی زینت جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ جس تک میں نے پہنچانی تھی اس تک پہنچ جائے، اور عوام اہل سنت سے بھی گزارش ہے کہ آپ علماء کے معاملات میں مداخلت کرنے سے بہتر ہے ان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و آخرت کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ سوچنے کی، سمجھنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وارث کا ہمیں اخلاص کے ساتھ ادب نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔